انہ ظن ان لن یحور، کہ اس منمانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا، اسے گمان تھا کہ اسے خدا کے ہاں واپس نہیں جانا ہے، خدا کی عدالت میں اسے حاضر نہیں ہونا ہے، بس یہ دنیا ہے، جو چاہے اس میں کر لے، بس خلاص اس کے بعد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويكبره تكبيرا، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته۔ محترم حاضرین، یہ دنیا غیر مستقر ہے، یہاں پر کسی کو استقرار نہیں ہے، استقرار صرف اور صرف آخرت میں فیصلے کے بعد ایک جائے استقرار طے ہوگی اللہ تعالیٰ کی عدالت سے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان مسلسل سفر کی حالت میں ہے تو یہ بے جان نہیں ہوگا۔ عالم ارواح کے بعد وہیں سے سفر شروع ہوا ہے۔ رحم مادر میں کچھ دنوں تک اس کا قیام ہوتا ہے، اور رحم مادر کے بعد اس دنیا میں انسان تشریف لاتا ہے، اور اس دنیا کے بعد عالم برزخ کا سفر ہے، قبر کی منزل ہے، اور اس قبر کی منزل کے بعد آخری منزل آخرت ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت کرتا ہوا کشاں کشاں اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہم اور آپ تمام لوگ اس رب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس خدا کی طرف جا رہے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے،
بلکہ مادی وسائل کے ساتھ ساتھ روحانی وسائل بھی فراہم کیا ہے. مادی وسائل جس کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں، سارے وسائل فری میں مہیا فرمایا ہے اور وافر مقدار بھی. اور اسی طرح سے روحانی تربیت کے لیے، ایک اچھا انسان ہونے کے لیے انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ہے قرآن مجید نازل کیا. آخر میں اس خدا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. فملاقیہ، بس اس سے ملاقات ہونے والی ہے. ہم تمام لوگوں کے ذہن و شعور میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم جانوروں کی طرح نہیں بنائے گئے ہیں اس دنیا میں. یہ دنیا سب سے اہم پڑاؤ ہے. جو سفر ہمارا شروع ہوا ہے اس میں سب سے اہم پڑاؤ ہے یہ دنیا میں. دنیا کی زندگی بہت لمبی نہیں ہے، بہت لمبی زندگی نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر کے آئے ہو تو قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ساعہ نصف ساعہ کی بات کہیں گے بھی، گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزار کر کے آئے. تو یہ لمبی زندگی نہیں ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا ہی اہم ہے. دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بہت غور سے سنیے گا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہے. وہ بھی بلوغت کے بعد سے، بلوغت سے پہلے وہ بھی شمار نہیں ہوتا ہے. بہت لمبی زندگی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو زندگی دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کل آخرت میں جنت کا حقدار کون ہوگا، کس کے اندر اہلیت ہے، کس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کو اتنی نعمت بھری جنت دی جائے جو ہمیشہ کی جنت ہوگی. تو اس لحاظ سے دنیاوی زندگی کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. خدا سے ملاقات کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی. قرآن مجید کی صراحت موجود ہے کہ فرشتے سب بستہ ہوں گے. یہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری صرف کرتے ہیں، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی موجودگی میں حساب و کتاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب چکانے والا ہے. سورہ انشقاق ہی میں یہ بات وہیں پر فملاقیہ کے بعد فوراً جو رزلٹ آنے والا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ایک رزلٹ ہے جو سب سے پہلے درجے پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. وہ ان سے بس ہلکا پھلکا حساب لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اپنے اہل و عیال میں، یعنی جو جنت کے حقدار ہوں گے، جنت میں خوش و خرم ہوں گے. بس مختصر تھا. اس کے بعد دوسرا جو رزلٹ دیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. رہے وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بائیں ہاتھ کی بھی وضاحتیں موجود ہیں قرآن مجید میں. اصحاب الشمال انہیں کہا جاتا ہے. بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا. وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شخص ناکام و نامراد ہے. اور یہ ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد ہی وہ چیخ و پکار کرنے لگے گا کہ ہائے موت کیوں نہ آ جائے. موت کو پکارے گا لیکن نہیں، جہنم میں جلے گا. یہاں پر ناکامی کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے اہل ویال میں، اپنے دوستوں میں مگن رہا کرتا تھا. اسے اللہ کی فرامین،
اس کے منہیات کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، جو چاہتا تھا کرتا تھا، منمانی کرتا تھا. اور اس منمانی کی وجہ یہ تھی انہ ظن ان لن یحور، کہ اس منمانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا، اسے گمان تھا کہ اسے خدا کے ہاں واپس نہیں جانا ہے، خدا کی عدالت میں اسے حاضر نہیں ہونا ہے، بس یہ دنیا ہے، جو چاہے اس میں کر لے، بس خلاص، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے. یہ تصور انسان کو ناکارہ بنا دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، بس یہ دنیا ہے، جو چاہے ہم یہاں کر لیں اور اس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے. محترم حاضرین، میں جس بات پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو دو نتیجے اللہ کی عدالت سے ظاہر ہوں گے، دو نتیجے، ایک وہ شخص ہے جو کامیاب و کامران ہوگا اور اللہ کی جنت بھری، نعمت بھری جنت میں داخل ہو جائے گا اور خوش و خرم ہوگا وہاں پر، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا کی بات کہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اور دوسرا جو رزلٹ ہے وہ ناکامی کا ہے، جس میں انسان موت کو پکارے گا اور اسے موت نہیں آئے گی اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. جہنم کے لیے بھی خالدین فیہا لفظ آیا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہ دونوں رزلٹ مبنی کرتے ہیں اس دنیا کے بلوغت کے بعد کی زندگی کے اعمال پر. بلوغت کی زندگی 10-12 سال نکل جاتی ہے. جو کچھ ہم کریں گے اس دنیا میں، بہت ہوش میں رہ کے سننا چاہیے، ہر شخص اپنا مستقبل اچھا بنا سکتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی بنیاد پر یہ دونوں رزلٹ مرتب ہوں گے. اور اس قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں اس میں بیان فرمایا ہے. سورہ عصر میں اسی بات کو کی وضاحت فرمائی ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسران سے بچانے والی جو چیز ہے وہ ایمان، عمل صالح. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو حق ہے، نیک اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، انہی کا وزن ہوگا. یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اچھی زندگی میں ہوں گے، جنت والی زندگی میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیاں نہیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، غلط کام ہوں گے، خدا کی نافرمانیاں ہوں گی، خدا کی حکم عدولیاں ہوں گی. فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، گڑھا ہے. اور گڑھا کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. اور ہم اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ کچھ چیزیں چھپ جائیں گی یا حساب میں نہیں آ پائیں گی، رہ جائیں گی. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ خود علیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور وہ دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعلم ما فی الصدور کی بات آتی ہے کہ دلوں میں بھی جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کیا ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ جنب غفیر میں کریں، تنہائی میں کریں، اجالے میں کریں، اندھیرے میں کریں، کال کوٹھی میں کریں،
ہر وقت ہمارے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. مغرب یہ فجر میں اور عصر میں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. 2 فرشتے ہوتے ہیں. اور یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تو فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ وہ ریکارڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم نبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ فرمائے گا اور باخبر کرے گا جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو باخبر کرے گا کہ بھئی یہ ہے ریکارڈ تمہارا، یہ تم نے کیا ہے دنیا میں، یہ کر کے آئے ہو تم میری عدالت میں. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا ہے. اور کرنے والا ہو سکتا بھول گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی جن نے جو ریکارڈ تیار کروایا ہے اس میں سب کچھ محفوظ ہوگا. اسی وجہ سے جب ہم نامہ اعمال دیکھیں گے اور ایک بڑی وحشت اور ایک بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھیں، کہیں گے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر رکھا. ہر چھوٹی بڑی چیز، حساب کس پر ہوگا کس پر نہیں ہوگا، کون رزلٹ پر کیا چیز مؤثر ہوگی کیا چیز مؤثر نہیں ہوگی، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ساری چیزیں موجود ہوں گی. یہ شعور، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا میں اسی کی بنیاد پر کل کا رزلٹ مرتب ہوگا، اور یہ شعور بیدار رہے ہمیشہ، تو زندگی میں توازن آ جائے گا. زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. زندگی جینے کی آرزو ہوگی. یہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہا ہے اپنے احکام و فرامین کے ذریعے سے، کہ دنیا اچھی زندگی ہو جائے، زندگی میں توازن آ جائے، زندگی خوبصورت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. پورے اس کے احکام و فرامین میں یہی ایک نچوڑ ہے کہ زندگی اچھی ہو جائے، ہر شخص یہاں مامون ہو، ہر شخص یہاں پر خوش و خرم ہو اس دنیا میں، اور اس دنیا میں خوش و خرم رہ کر کے اللہ کی عدالت میں جائے تو وہاں بھی خوش و خرم ہو جائے. یہ مقصود ہے، پوری شریعت اسلامی کے مقصود ہے. آپ شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو پڑھیے تو وہ انسان کی فطرت کی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے ذریعے سے جو کچھ دینا چاہتا ہے. انسان کی زندگی محفوظ ہو جائے، انسان کا مال محفوظ ہو جائے، انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے. جی بہت سی مقاصد، بنیادی مقاصد ہے شریعت کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمل کی بنیاد پر کل کا رزلٹ مرتب ہوگا، اور اس رزلٹ پر کوئی غلط مؤثرات حاوی نہیں ہوں گے، غلط سفارش نہیں ہوگی. وہاں پر کچھ رشوت نہیں چلے گی. رشوت یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ پیش کر دیے خدا کی عدالت کے لیے، کچھ لے کے جائے. یہاں پر غلط کاموں کی فہرست نہ لے کر کے جائیے، اچھے کاموں کی فہرست لے کے جائیے، نیکیوں کی فہرست لے کر کے جائیے، اور آپ کا پلڑا بھاری ہو، اچھے اعمال آپ کے پلڑے میں ہوں اور باوزن ہوں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوں، کچھ برائیاں ہوں، لیکن جو پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. آپ اعمال کا جائزہ لیں گے، اعمال بہت ہیں، اعمال بہت ہیں، لیکن ان اعمال میں بھی کچھ درجات، کچھ مراتب قائم کرنا ضروری ہے. جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ بندہ کسی ایسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک بہت زیادہ عزیز ہو، بہت زیادہ محبوب ہو فرائض کے مقابلے میں، فرائض کے مقابلے میں۔ تو یہ فرائض، واجبات، یہ پہلے درجے کے اعمال ہیں، پہلے درجے کے اعمال ہیں۔ اگر فرائض کو ہم ادا کر رہے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، فرائض، اور فرائض کے بالمقابل محرمات سے اجتناب بھی شامل کر لیجئے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل الاعمال میں یہ بتایا ہے کہ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے دوری، یہ سب افضل الاعمال ہیں، افضل الاعمال۔ فرائض کا ضرور حساب کیجیے، نوافل کا نمبر بعد میں آتا، اب یہ ایک طرف ہے وہ بھی نور علی نور کی مثابت میں ہے۔ فرائض، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ لوقتہا، وقت کے اندر وقت پر نماز ادا کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا بھی فرائض میں داخل ہے۔ اس سے لوگ غافل رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں والدین کے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں جی، لیکن یہ فرائض میں داخل ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تو فرائض سب سے پہلے ہیں، فرائض کے بالمقابل محرمات سے اجتناب۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، فرائض پر پورے اتر جاتے ہیں اور منہیات محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ اصحاب یمین میں انشاءاللہ العزیز ہوں گے، انشاءاللہ عزیز ہوں گے۔ فرائض کیا ہیں اس کو بہرحال جاننا ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض عائد کیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان فرائض اور محرمات پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ فرائض کے بعد اگر نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس پہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کرم ہوگا، اس کی نوازش ہوگی، اور جب بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے، غلط کاموں سے اسے روکتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کو اللہ کی پناہ ملتی ہے۔ اس حدیث میں اس کی راحت موجود ہے۔ ایک چیز اور ہے جس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی، ہماری یہ شب و روز، اس میں توازن کیسے آئے گا؟ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو مینیج کریں کہ فرائض کی ادائیگی بھی ہو، محرمات سے اجتناب بھی ہو، اور دوسرے جو کام کاج ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں۔ اس میں بہت کچھ نہیں، کچھ اصول ہیں۔ ایک جلیل القدر صحابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا کہ علامہ بنیت عملک، علامہ بنیت عملک، کہ اپنے عمل کی بنیاد آپ کس چیز پر رکھتے ہیں، کیا اصول اختیار کرتے ہیں اس شب روز کو منظم کرنے میں، کون سے اصول پہ آپ عمل کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کے لیے مفید ہے، وہ آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 4 چیزوں پر، انہوں نے کہا کہ 4 چیزوں پہ میں اپنے عمل کی بنیاد رکھتا ہوں، 4 اصولوں کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں کہا کہ علمت ان لی رزقا لا یجاوزنی الی غیری کما لا یجاوز رزق غیری الی فوثقت به،
کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میری رزق متعین ہے، میرا رزق متعین ہے، جو مجھے ملنا وہ ملے گا، لا یجاوزین غیری، وہ دوسروں کے پاس وہ رزق نہیں جائے گا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو رزق کی تلاش میں اس حد تک آگے بڑھتے ہیں کہ پھر سارے فرائض بھول جاتے ہیں۔ جی اذان ہوتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، جماعت بھی ختم ہو جاتی ہے، وقت بھی نکل جاتا ہے، لیکن ایک فرض ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا رزق ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس وہ رزق نہیں جائے گا، جس طرح سے دوسروں کا رزق میرے پاس نہیں آئے گا، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں اور نہیں، قرآن مجید کہتا ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیلو، لیکن نماز پوری کرنے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو آپ پھیلے زبان میں۔ لیکن ہماری ترتیب کچھ الٹ جاتی ہے، ہماری ترتیب الٹی ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم رزق کے لیے پھیلتے ہیں، اس کے بعد موقع ملتا تو ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ ایک اصل یہ ہے کہ رزق متعین ہے، وہ ملنا ہے، وہ کہیں اور نہیں جائے گا آپ کو چھوڑ کر کے، جس طرح سے دوسروں کی رزق آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کہا دوسرا اصول یہ بتایا، علمت ان علی فرضا لا یؤدیہ غیری، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، لا یؤدیہ غیری، میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے کوئی جو میرے اوپر میرے فرائض ہیں کوئی دوسرا حل کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرض ہے، میرے علاوہ دوسرا اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، فَأَنَا مَشْغُولٌ بِهِ، تو میں ان فرائض کے ساتھ مشغول رہتا ہوں، اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ جی ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر مکلف کے اوپر، ہر عاقل اور بالغ کے اوپر اللہ کے طرف سے فرائض ہیں، اس کو کرنا ہے، اس کو کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا جو اصل ہے، علمت ان لی ربا یرانی کل وقت، میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا خدا ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ فَأَسْتَحْيِي مِنْهُ، تو میں اس سے حیا کرتا ہوں۔ جی ہر چیز نہیں کر لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا رب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس شعور کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو بہت ساری کمیاں دور ہو جائیں گی، بہت ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آخری جو اصل ہے وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علمت ان لی اجلا یبادرنی الی فانا ابادرہ، کہہ رہے کہ میری ایک موت کا وقت متعین ہے، میری زندگی کی آخری گھڑی متعین ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، جو میری طرف بہت تیری ساتھ آ رہی ہے۔ ہر شخص اس کی زندگی جس قدر اس کی عمر بڑھتی ہے، جس قدر اس کی عمر بڑھتی ہے، وہ آخری سفر کی طرف، آخری سفر اس کا بہت قریب ہو جاتا ہے۔ کہتے کہ فَأَنَا أُبَادِرُهُ، میں اس کی طرف جلدی کرتا ہوں، اس کی تیاری کرتا ہوں۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ موت تو آنی ہے، موت کے بعد جو کچھ ہونا سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کی تیاری ہو، اچھی تیاری ہو، تاکہ کل خدا کی عدالت میں کچھ پیش کر سکیں، اچھا حساب ہو سکے اور رزلٹ اچھا آ سکے۔ اس کے لیے اس دنیا میں کچھ کرنا ہوگا۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔